السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پھر آج شام سے 9 ذی الحجہ شروع ہو رہی ہے، تو کیا آپ تیار ہیں اس دن کے لیے؟ اگر نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، آج ہم سب مل کر اس دن کے لیے تیاری کریں گے۔ ہم سب مل کر دیکھیں گے کہ اس دن کو کیسے گزارا جائے اور کیسے اس دن کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹی جائیں۔ مجھے بہت سانس چڑھا ہوا ہے، ویٹ اے منٹ۔ عرفہ کا دن جو ہے نا، وہ ویسے وہ دن ہوتا ہے جب لوگ عموماً عید کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ خواتین عید کی شاپنگ میں مصروف ہوتی ہیں اور گھر کی صفائیوں میں، سجاوٹ میں، دعوت کی تیاریوں میں، اور مرد حضرات بھی اسی طرح گھر کا راشن لانے میں، قربانی کے جانوروں کی دیکھ بھال کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور بس ایسے ہی عرفہ کا جو دن ہوتا ہے وہ دنیاوی مصروفیات میں نکل جاتا ہے۔ نہ روزہ رکھا جاتا ہے، نہ عبادت ہو پاتی ہے، نہ اذکار پڑھے جاتے ہیں، اور نہ ہی قرآن مجید کی تلاوت ہو پاتی ہے۔ ایسے ہی کئی عرفہ کے دن ہم گزار چکے ہیں، یا یوں کہیں کہ ضائع کر چکے ہیں، لیکن اس دفعہ نہیں۔ دنیاوی کام سارا سال چلتے ہیں، نئے کپڑے ہم سارا سال پہنتے ہیں، دعوتوں اور سجاوٹوں کی تیاری بھی عید کے دن صبح صبح اٹھ کر ہو سکتی ہے، مگر یہ عرفہ کا دن سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، اور اگر یہ گزر گیا تو پھر یہ اگلے سال ہی آئے گا، اور کون جانتا ہے کہ ہم نے اگلے سال یہاں ہونا بھی ہے یا نہیں۔ شاید اس کے بعد یوم عرفہ دیکھنا ہمیں نصیب ہی نہ ہو، یہ شاید یہ آخری موقع ہو۔ اس لیے اس دن دنیا کے سارے کام کاج ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اسے راضی رکھیں، اس سے اپنی دعائیں مانگیں۔ سال بھر میں دعاؤں کی قبولیت کا اس سے بڑا دن اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑا دن آپ کی بڑی بڑی دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اس بڑے دن کے ساتھ بڑے بڑے معجزے آتے ہیں، بڑی بڑی برکتیں آتی ہیں، بڑی بڑی مدد آتی ہے، بڑی بڑی رحمتیں آتی ہیں۔ اس لیے نیت کریں اس دن کی، دل میں یہ نیت کریں کہ میں نے پورا دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزارنا ہے، میں نے یہ پورا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دن رات ایک کر دینا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے عبادت 26 مئی کی صبح سے نہیں کرنی، بلکہ آپ نے عبادت کا آغاز 25 مئی کی شام سے شروع کرنا ہے۔ اسلامی تقویم میں دن کا آغاز سورج کے ڈوبنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، یعنی مغرب کی اذان کے ساتھ ہی 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لمحہ بہت ہی خاص ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ اسی لمحے سے کھل جاتا ہے۔ اور آج جب آپ شام کو مغرب کی اذان سنیں تو آپ کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ مبارک دن شروع ہو گیا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب فرشتے آسمان پر اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے۔ آج شام کو آپ نے جیسے ہی مغرب کی اذان سننی ہے، اپنے دل کو حاضر کر لیں، تمام فضول باتوں اور مشاغل کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو اس عظیم دن کے لیے تیار کر لیں۔ مغرب کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں۔ اس دن آپ نے کسی بھی معاملے میں پیچھے نہیں رہنا ہے، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، چاہے وہ سنت کا معاملہ ہو، چاہے وہ دعا کا معاملہ ہے۔ آپ نے کھل کر دعائیں مانگنی ہے، ناممکن کو بھلا کر دعائیں مانگنی ہے، حالات اور واقعات کو دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دے کر دعائیں مانگنی ہے۔ اتنی دعائیں مانگنی ہے جتنی آپ نے کبھی نہ مانگی ہوں، کوئی ایک دعا بھی آپ نے نہیں چھوڑنی۔ جو دل میں ہے وہ آپ نے سب اللہ تعالیٰ سے مانگنے ہیں۔ مغرب کے بعد پھر آپ تھوڑا سا کھانا کھائیں، اس لیے کہ آپ رات کو عبادت کریں تو آپ میں توانائی ہو، اور صبح کو روزہ بھی آپ نے رکھنا ہے۔ بہت زیادہ مت کھائیں کیونکہ پیٹ بھر جائے گا تو پھر زیادہ عبادت نہیں ہو سکے گی۔ ہلکا کھانا کھائیں، پانی پئیں، اور پھر واپس عبادت کی طرف لوٹ آئیں۔ عشاء کا وقت ہونے تک آپ کیا کریں گے؟ یہ وقت ذکر اور قرآن کے لیے وقف کر دیں۔ خاص طور پر سورۃ اخلاص 3 بار پڑھیں، جو ایک مکمل قرآن پڑھنے کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھیں جو شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سورۃ ملک پڑھیں جو قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت ہے، اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھیں۔ جو خواتین ان ایام میں ماہواری کی حالت میں وہ گھبرائیں نہیں اور مایوس نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں آپ کو خود بنایا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کیا عبادت کر سکتی ہیں۔ آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن ذکر، دعا، درود شریف، تسبیح، تکبیر، استغفار، یہ سب آپ بلا روک ٹوک کر سکتی ہیں۔ آپ کو قرآن کی کوئی آیت زبانی یاد ہے تو وہ آپ پڑھ سکتی ہیں، یا کم از کم قرآن کے ترجمے اور تفسیر کا مطالعہ کر سکتی ہیں۔ اسلامی کتابیں پڑھ سکتی ہیں، دینی ویڈیوز سنیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کو دہرائیں، دل کو ذکر الہی سے مشغول کریں۔ یہ تمام اعمال آپ کو اس دن کے اجر میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ حیض سے ہوں تو آپ اللہ تعالیٰ کا مسلسل ذکر کرتی رہیں، تسبیحات پڑھتی رہیں، قرآن مجید کی تلاوت سنیں، قرآن کا ترجمہ یا تفسیر پڑھیں۔ آپ کے گھر میں جو لوگ عبادت کر رہے ہیں انہیں ٹھنڈا پانی لا کر دیں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں،
اور وہ جو حیض سے نہیں ہیں مغرب کی نماز کے بعد جب عشاء کی نماز کا وقت ہو تو اٹھ کر وضو کریں، وضو کرتے وقت بھی ذکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اس میں دل کی توجہ پوری ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ عشاء کی نماز ادا کریں، سنتیں پڑھیں، دعا کریں۔ اگر آپ مرد ہیں تو آپ باجماعت نماز ادا کریں، کیونکہ باجماعت نماز کا اجر انفرادی نماز سے 27 گنا زیادہ ہے۔ اور عشاء کے بعد وتر پڑھنا نہ بھولیں۔ وتر سنت موقدہ ہے، اگر آپ نے تہجد پڑھنی ہو تو آپ وتر کو تہجد کے بعد رکھیں گی، لیکن اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ تہجد کے وقت نہیں اٹھ پائیں گے تو بہتر ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد ہی وتر پڑھ لیں۔ اگر ایسا ہو جائے کہ آپ اس ڈر سے عشاء کی نماز کے بعد ہی وتر پڑھ لیں کہ پتہ نہیں میں تہجد کے لیے اٹھ پاؤں گی یا نہیں، اور پھر تہجد کے وقت بھی آپ اٹھ جائیں، تو آپ نے اس صورتحال میں ایسا کرنا ہے کہ آپ نے تہجد کے بعد دوبارہ سے وتر نہیں پڑھنے، کیونکہ ایک رات میں ایک ہی وتر ہوتا ہے، یعنی ایک رات میں ایک ہی دفعہ وتر پڑھنا ہوتا ہے، ایک سے زیادہ دفعہ نہیں۔ اگر آپ نے عشاء کے بعد وتر پڑھ لیا ہے لیکن تہجد کے وقت بھی آپ کی آنکھ کھل گئی ہے تو بس آپ تہجد پڑھیں گے، وتر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب عشاء کے بعد اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ سو جائیں، لیکن نیت یہ رکھیں کہ تہجد کے وقت اٹھنا ہے۔ سونے سے پہلے وضو کریں، آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، سورۃ فلق پڑھیں، سورۃ الناس 3 بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور ساری جسم پر پھونک لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر الارم لگائیں آخری تہائی رات کو، جو تقریباً فجر سے 1.5-2 گھنٹے پہلے شروع ہوتی ہے، اور یہ نیت کر کے سوئیں کہ جب بھی اٹھوں گی اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گی۔ اور اگر اتنی رات کو اٹھنا مشکل ہے تو فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، تو یہ بھی تب بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ اور پھر تب تہجد پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اذکار پڑھیں، دعائیں مانگیں، چاہے آپ زیادہ رکعت نہ پڑھیں، چاہے آپ تہجد کی 2 رکعات ہی پڑھ لیں، مگر ضرور پڑھیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے مجھے آپ سے وتر کی طریقے پہ بات کرنی ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر کو وتر پڑھنے کا مسنون طریقہ نہیں پتہ ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وتر جو ہیں وہ دعائے قنوت جو ہے، قنوت نازلہ، وہ جو ہے ہم نے پڑھنی ہوتی ہے رکوع کے بعد، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رکوع سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے۔ تو آج ہم اس چیز کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اچھے طریقے سے۔ قنوت نازلہ جو ہے نا، دعائے قنوت جو ہوتی ہے کب پڑھنی ہے دعائے قنوت کے لیے، یہ احادیث ہیں، رکوع سے پہلے پڑھنی ہے قنوت ثابت ہے یا رکوع کے بعد ثابت ہے۔ بعض محدثین کے نزدیک یہ روایت جو رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنے کی ہے قنوت نازلہ کے بارے میں ہے، نہ کہ دعائے قنوت کے بارے میں۔ قنوت نازلہ وہ خاص دعا ہے جو کسی مصیبت، ظلم یا مسلمانوں پر نازل ہونے والی آزمائش کے وقت میں نماز کی جاتی ہے۔ اس میں بہت سے اہل علم نے وضاحت کی ہے کہ وتر کی قنوت کے مسئلے میں ایسے دلیل اور وہ روایت ہیں جو خاص طور پر قنوت وتر کا ذکر کرتی ہیں۔ تو بیسیکلی جو وتر ہے نا، آپ وتر پڑھ رہے ہیں اور وتر میں دعائے قنوت پڑھنا چاہتے ہیں تو دعائے قنوت پڑھنے کا بہترین وقت رکوع سے پہلے کا ہے۔ وہ روایت جو رکوع کے بعد دعائے قنوت کی ہیں وہ قنوت نازلہ کے بارے میں ہے۔ قنوت نازلہ وہ دعا ہوتی ہے جو ہم پہلے پڑھتے تھے نا، پہلے بہت سارے لوگ وتر میں پڑھتے ہوں گے قنوت نازلہ، وہ تھی اللہم انی نستعینک و نستغفرک، یہ ہے۔ لیکن وتر کی جو دعا ہے دعائے قنوت وہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت و عافینی فی من عافیت، یہ والی دعا ہم نے رکوع میں پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، الارم لگانا ہے، تو الارم بجتے ہی آپ نے اپنی آنکھ کھول لینی ہے۔ شیطان کو موقع نہیں دینا کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ ابھی تھوڑی دیر اور سو لو۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ جب وہ بیدار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرے تو دوسری کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھے تو تیسری کھل جاتی ہے۔ بس بستر سے اٹھتے ہی آپ نے دعا پڑھنی ہے اٹھنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک اور رات نیند سے بیدار کیا اور عظیم رات کی عبادت کرنے کی توفیق عطا کی۔ پھر فوری طور پر وضو کی طرف چل دیں، وضو کرنا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ وضو کرتے وقت آپ نے بسم اللہ کہیں اور ہر پارٹ کو دھوتے وقت ذکر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ وضو کرتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخری قطرے کے ساتھ آخری گناہ بھی نکل جاتا ہے۔ وضو مکمل ہونے کے بعد آپ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کے بعد یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ پھر نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوں، تہجد کی نماز کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 یا 11 رکعت پڑھیں۔ بس آپ میں جتنی طاقت ہے نا آپ اتنی پڑھ لیں، اگر صرف 2 رکعت بھی پڑھنی ہو نا تو وہ بھی کافی ہے، لیکن یوم عرفہ کی رات کوشش کریں کہ کم از کم 4 رکعت لازمی پڑھیں، 2 کر کے، ٹھیک ہے۔ ہر رکعت کے بعد ہر رکعت میں لمبی صورتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ بس سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی آسان صورت جو آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن رکوع اور سجدے آپ نے لمبے کرنے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہے نا وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔
بس کثرت سے دعا کرو، سجدے میں جا کر اپنی ساری تکلیفیں، ساری آرزویں، ساری محرومیات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں. رو سکے تو روئیں، یہ آنسو قیامت کے دن کام آئیں گے. اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنائیں اور کوشش کریں کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی کمزوری کا احساس آئے. جو خواتین نماز نہیں پڑھ سکتی ان کے لیے بھی یہ وقت بہت قیمتی ہے. آپ اٹھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت سنیں، تسبیحات پڑھیں، پھر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کو لے کر دعا مانگیں. یا رحمان ہوں، یا رحیم ہوں، یا غفور، یا تواب. آپ کا یہ وقت ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے. اس رات کی دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تہجد کے بعد اگر فجر میں بھی وقت ہے تو آپ استغفار میں مشغول ہو سکتے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 100 بار یا جتنی دفعہ ہو سکے استغفار پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اور سحر کے وقت وہ استغفار کرتے تھے. یہ متقین کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. بس سحر کا یہ وقت استغفار کے لیے خاص ہے، اور یوم عرفہ کی سحر میں استغفار کرنے والا واقعی خوش نصیب ہے. ہر گناہ کے لیے الگ الگ توبہ کریں. سوچیں کہ آپ نے کیا کیا غلطیاں کی، کس کس کی دل آزاری کی، کس کس کا حق چھینا، کون سی نماز قضا ہوئی، کون سا وعدہ پورا نہیں کیا. ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ توابین سے محبت کرنے والا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. پھر جب فجر کی اذان ہو تو آپ اٹھیں، فوری طور پر نماز کی تیاری کریں. اگر پہلے سے وضو ہے تو اور ٹوٹا ہوا نہیں ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ دوبارہ وضو کرنا چاہیں تو یہ بھی بہتر ہے. فجر سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں. یہ 2 رکعت کبھی نہ چھوڑیں، سفر میں ہوں، بیمار ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، یہ سنت لازمی ادا کریں. اور فجر کے ساتھ ہی تکبیرات شروع کریں. یہ تکبیرات 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک آپ نے جاری رکھنی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اسے کم از کم ہر فرض نماز کے بعد ایک بار تو ضرور پڑھیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں. مرد بلند آواز میں پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں گی. جن خواتین کو ان ایام میں ماہواری آئی ہوئی ہے وہ بھی یہ تکبیرات پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ ذکر ہے اور ذکر کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. تکبیرات تشریق کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھتے ہوئے کچھ دیر کے لیے یہ تکبیریں پڑھیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. یہ الفاظ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں بازاروں میں بلند آواز میں پڑھے تھے اور لوگوں نے ان کے پیچھے دہرائے تھے. یہ روایات بتاتی ہیں کہ یہ ایام تکبیر کے ایام ہے. یوم عرفہ میں سب سے افضل دن ہے. مردوں کے لیے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا نہایت فضیلت والا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے اور پھر سورج طلوع ہونے تک ذکر الہی کرتا رہے، پھر 2 رکعت پڑھے اور اس سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار تامن 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 یعنی کہ پورا 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 فرمایا. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم خواتین تو باجماعت نماز نہیں پڑھتی اور ہماری نمازیں تو گھر میں ہی بہترین ہے، تو پھر ہمیں کیا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا. آپ بھی فجر کی نماز کے بعد جائے نماز سے مت اٹھیں، وہیں بیٹھی رہیں، ذکر کرتی رہیں جب تک سورج اچھی طرح طلوع نہ ہو جائے. فجر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے 3 بار پڑھیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ آپ گوگل سے نکال سکتے ہیں دعا. پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، پھر سورۃ اخلاص پڑھیں، سورۃ فلق پڑھیں، سورۃ الناس 3 بار پڑھیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور جو شخص فجر اور مغرب کے بعد یہ پڑھے اسے دن رات میں ہر چیز سے حفاظت مل جاتی ہے. پھر آپ صبح کے اذکار پڑھیں. صبح کے اذکار میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھنے سے قیامت کے دن کوئی بھی اس سے افضل نہیں آئے گا سوائے اس کے جس نے اسے اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھا ہوگا. پھر اس کے بعد صبح کے اذکار میں سید الاستغفار ہے، جسے صبح پڑھ کر اگر کوئی اسی دن فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اگر شام پڑھ کر اسی رات فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے. یہ حدیث کتنا بڑا بشارت کا خزانہ ہے. یہ تمام دعائیں اور اذکار آپ پلے اسٹور سے لے سکتے ہیں صبح شام کے اذکار میں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں. یہ درود ابراہیمی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود ابراہیمی جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، ہر درود
پر آپ پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آپ کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ بس اس دن یعنی یوم عرفہ کے دن درود کا حساب نہ کریں، بس پڑھتے جائیں۔ یوم عرفہ پر درود شریف کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا آخری دن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا بہترین موقع ہے۔ جن خواتین کو نماز کی اجازت نہیں ہے ان کے لیے فجر کا یہ وقت خاص طور پر ذکر اور دعا کا ہے۔ آپ اٹھیں، قبلہ رخ بیٹھیں اور وہی سب اذکار پڑھیں جو اوپر بیان کیے گئے ہیں، آیت الکرسی، تسبیح، درود شریف، سید الاستغفار، یہ سب آپ کے لیے بھی اتنا ہی ثواب رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام عدل بہت کامل ہے، وہ کسی کی محنت، کسی کی طرف کو ضائع نہیں کرتا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 15 سے 20 منٹ انتظار کریں، پھر نماز الضحیٰ پڑھیں۔ یہ کم از کم 2 رکعتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے پھر بیٹھ کر ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت پڑھے تو اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ کتنی اچھی بات ہے نا، اگر ہم سوچیں تو ہم حج میں نہیں ہیں، لیکن اگر ہم یہاں پہ بھی کچھ اعمال ایسے کرتے ہیں تو ہمیں حج کے برابر ثواب مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یوم عرفہ کے دن فجر کے بعد نماز الضحیٰ نہ چھوڑیں، زیادہ نہیں تو بس 2 رکعت پڑھیں، 1 حج اور 1 عمرے کا جتنا اجر پا لیں۔ دیکھیں ذرا کتنی آسانی کے ساتھ کتنا بڑا اجر آپ کو مل رہا ہے، یہ بھی بھلا کوئی سو کر گنوانے والا موقع ہے۔ نیند تو باقی دنوں میں بھی پوری کی جا سکتی ہے نا، آرام تو باقی دنوں میں بھی ہو سکتے ہیں، مگر یوم عرفہ کی برکتیں روز روز نہیں ملتی، یوم عرفہ روز روز نہیں آتا، اس لیے ہمت کر کے یہ عبادات کریں، کیا پتہ یہ عبادات آپ کو جنت تک لے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس مشقت سے آپ ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں جنہیں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ میں جہنم سے آزادی دے گا۔ پھر نماز الضحیٰ کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہیں اور ذکر جاری کرتے رہیں۔ یہ دن ایسا نہیں ہے کہ اسے دنیاوی کاموں میں ضائع کر دیا جائے، اس دن کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ نماز الضحیٰ کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، اس دن قرآن پڑھنے کا ثواب عام دنوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں سے ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا کہ جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور واپس نہ آئے۔ بس آج جتنا قرآن پڑھنا ہے نا، آج قرآن پڑھنا بھی جہاد کے برابر ہوگا۔ تو کیا اب بھی آپ تلاوت کو چھوڑنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ تو کیا اب بھی آپ کہیں گے کہ میں رات سے جاگا ہوا ہوں، اب ہمت نہیں ہے؟ ہمت کریں، یہ دن روز روز نہیں آتے۔ یوم عرفہ پر ایک عمل جو نہایت افضل والا ہے وہ ہے تکبیر، تحلیل، تحمید اور تسبیح کی کثرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں تسبیح، تحمید اور تحلیل کی اور تکبیر کی کثرت کرو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب اور ہر نقص سے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے۔ الحمدللہ، یہ تحمید ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تحلیل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، یہ تکبیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل کلام 4 ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک اور جگہ فرمایا یہ کلمات مجھے اس دنیا میں اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے زیادہ محبوب ہیں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ بس آج کے دن جب بھی آپ خالی بیٹھیں، چاہے کھانا پکا رہے ہیں، چاہے کوئی کام کر رہے ہیں، تو اپنی زبان کو ان کلمات سے تر رکھیں۔ آپ حالت حیض میں ہیں تو بھی آپ یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں، ان کلمات کو ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے زبان پر ہلکے ہیں مگر ترازو میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کی فضیلت یوم عرفہ پر خاص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے اور سب سے بہترین کلام جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ حدیث ترمذی ہے اور اسے علماء نے صحیح کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کے دن کا سب سے بڑا ذکر یہی کلمہ ہے، بس اسے بار بار دہراتے جائیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیک محنت کو ضائع نہیں کریں گے۔ پھر ظہر کا وقت آئے تو فوری طور پر اٹھیں، وضو کریں۔ عرفہ کے دن آپ فرض نمازوں کو اپنی ترجیح رکھنا ہے آپ نے، اور کسی بھی نماز میں دیر نہیں کرنی۔ جیسے ہی اذان سنیں تیاری شروع کر دیں۔ ظہر کی 4 سنتیں پہلے پڑھیں، پھر 4 فرض پڑھیں، پھر 2 سنتیں پڑھیں، پھر اگر چاہیں تو مزید نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنے آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عرفہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد اگر ہو سکے تو آپ غسل کریں اور صاف کپڑے پہنیں، یہ تعظیم یوم ہے۔ جس طرح ہم عید کے دن صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، اسی طرح یوم عرفہ پر بھی آپ نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے اور طہارت کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ عطر لگائیں، خوشبو لگانا سنت ہے، روح کی تازگی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو آج کے دن اپنے آپ کو عبادت کے لیے سجائیں۔ ظہر کے بعد دوپہر کا وقت جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ کچھ دیر آرام کر لیں۔
تو آپ ظہر کے بعد تھوڑی سی نیند لے سکتے ہیں، یہ سنت بھی ہے۔ اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو آپ 20 سے 30 منٹ سو جائیں تاکہ عصر کے بعد آپ عبادت کے لیے زیادہ تر و تازہ ہوں، لیکن یہ نیند زیادہ لمبی نہ ہو اور عصر کا وقت نہ نکل جائے۔ سونے سے پہلے ذکر کریں اور نیت کریں کہ اٹھ کر عبادت کروں گا، تو یہ نیند بھی آپ کو اجر دلائے گی آپ کو۔ اگر نیند نہ آئے تو اس وقت قرآن کی تلاوت میں گزاریں۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے وہ اسے کافی ہو جاتی ہیں۔ آج کے دن قرآن کا ہر حرف 10 نیکیوں کے برابر ہے اور یوم عرفہ پر اس کا اجر کئی زیادہ ہے۔ بس آج کے دن زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، پھر عصر کی اذان کے ساتھ ہی اٹھ جائیں اور وضو کریں۔ عرفہ کے دن عصر کی نماز کی خاص اہمیت ہے کیونکہ یہ صلاۃ الوسطیٰ ہے، یعنی درمیانی نماز، جس کی حفاظت کا حکم اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دیا ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ یہ دعا آپ کے حق میں بھی ہے کہ آپ اسے قبول نہیں کریں گی۔ عصر کی نماز کے بعد ایک خاص وقت ہوتا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک خاص لمحہ آتا ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ اکثر علماء نے بیان کیا کہ یہ لمحہ عصر کے بعد سے مغرب تک ہوتا ہے۔ اگر یوم عرفہ جمعے کو ہو تو 2 فضیلتیں جمع ہیں، اگر نہ بھی ہو تو بھی عصر کے بعد دعا ضرور مانگیں، چاہے جمعہ ہو یا نہ ہو۔ آپ عصر کے بعد فوری طور پر دعا میں لگ جائیں، ہاتھ اٹھائیں، آنسو بہائیں، اپنی ہر خواہش اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ یوم عرفہ کی دوپہر کو میدان عرفات میں حاجی وقوف میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ہیں لیکن آپ کا دل بھی عرفات کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ دعائیں مانگیں تو حاجیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے۔ امت کے لیے دعا کریں، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی آخرت کی فکر کریں اور یہ بھی دعا کریں کہ اگلی بار آپ بھی حجاج میں ہوں، اگلی بار آپ بھی یوم عرفہ میدان عرفات میں گزاریں۔ عصر سے لے کے مغرب کا وقت خاص طور پر یوم عرفہ کے دن دعا کی قبولیت کا سب سے طاقتور وقت ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب حاجی میدان عرفات میں راز و قطار رو رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی بارش فرماتا ہے۔ آپ اپنے گھر پر ہیں لیکن پھر بھی آپ نے یہ موقع ضائع نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی اتنا ہی قریب ہے جتنا حاجیوں سے ہے، کیونکہ وہ الرقیب ہے، وہ السمیع ہے، وہ سننے والا ہے، وہ ہر جگہ سنتا ہے۔ بس اس وقت میں ہر ممکن عبادت کریں۔ اس وقت کا ایک خاص عمل یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ پڑھیں اور ہر اسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق دعا مانگیں۔ مثلاً جب یا رزاق پڑھیں تو رزق کی دعا مانگیں، جب یا شافی پڑھیں تو شفا مانگیں، جب یا ستار پڑھیں تو پردہ پوشی مانگیں، جب یا تواب پڑھیں تو توبہ کی قبولیت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان ناموں کو شمار کرے یعنی یاد کرے، اللہ تعالیٰ کے معنی جانے، وہ جنت میں جائے گا۔ آج کے دن یہ اسماء پڑھنا ہے اور ان کے ذریعے دعا مانگنا بہترین عبادت ہے۔ اس وقت استغفار کی کثرت کریں۔ 100 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں استغفار کیا کرتے تھے، تو ہم گناہ گاروں کو تو اور بھی زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کیسے میری طرف لوٹ رہے ہیں، بس آپ بھی اس فخر کا حصہ بنیں۔ جن خواتین کو نماز کی اجازت نہیں ہے ان کے لیے یہ وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن آپ کو دعا مانگنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ذکر کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے کوئی نہیں روک سکتا، صدقہ دینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بس ان لمحات میں بیٹھ جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں، ہاتھ اٹھائیں اور دل کا سارا بوجھ اللہ تعالیٰ پر ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو جانتا ہے، آپ کی آرزوؤں کو جانتا ہے، آپ کے دل کا حال معلوم ہے۔ بس آج کے دن بس مانگتے رہیں۔ ان تمام عبادات کے دوران آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے، چاہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، چاہے کسی کو راشن دلوا دیں، چاہے کسی کی پیسوں سے مدد کر دیں، چاہے کسی کے دل کی بات سن کر اسے دلاسا دے دیں یا کسی کے کام آ جائیں۔ آپ جو بھی نیکی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے وہ صدقہ میں شمار ہوگی، اور صدقے کا اجر جو عام دنوں میں ہے اس سے 2 گنا اجر یوم عرفہ میں ہوگا۔ اس لیے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ صدقہ ہزاروں کا ہی کریں، صدقہ نیت سے ہوتا ہے۔ اگر نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ بن جاتا ہے، کسی کو سلام کہنا بھی صدقہ بن جاتا ہے، کسی کو پانی لا کر دینا بھی صدقہ بن جاتا ہے، کسی کے راستے سے پتھر ہٹانا بھی صدقہ بن جاتا ہے۔ اس پورے رہنما کو سننے سے پہلے، کسی بھی عبادت کو شروع کرنے سے پہلے، بلکہ اس دن کی پہلی سانس لینے سے پہلے ایک کام کریں، بس ایک کام نیت کر لیں۔ نیت کوئی بڑا کام نہیں ہے، نیت کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے، نیت بس دل کا ایک فیصلہ ہے، ایک ارادہ ہے، ایک عہد ہے جو آپ اپنے اور رب کے درمیان بانٹتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ اتنا طاقتور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور فرمایا کہ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ یہ حدیث صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا ایک فلسفہ ہے۔ یہ اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اسلام میں ظاہر سے باطن تک دیکھا جاتا ہے، عمل سے پہلے
پہلے ارادہ تولا جاتا ہے اور قدم اٹھانے سے پہلے دل کی سمت چیک کی جاتی ہے۔ تو آج یوم عرفہ کی شروعات میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے رک جائیں، دنیا کی بھاگ دور سے، موبائل کی سکرین سے، گھر کے کاموں سے، ذہن میں گھومتی فکروں سے ایک لمحے کے لیے رک جائیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہوں، اپنے اندر جھانکیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں آج کا دن کس کے لیے گزارنے والی ہوں۔ تو پھر دل کی گہرائیوں سے آنکھیں بند کر کے یا کھلی آنکھوں سے یہ نیت کریں کہ یا اللہ، آج کا یہ پورا دن، میری ہر سانس، میری ہر دعا، میری ہر تسبیح، میری ہر نماز، میری ہر آنسو کا قطرہ، سب کچھ صرف تیرے لیے ہے۔ میں آج کا یہ دن تیری رضا حاصل کرنے کے لیے گزاروں گی۔ میں آج کا یہ دن یوم عرفہ کی برکتیں سمیٹنے کے لیے گزاروں گی۔ میں آج کا یہ دن اپنی آخرت سنوارنے کے لیے گزاروں گی۔ بس یہی نیت۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس نیت کی طاقت کیا ہے؟ اس نیت کی طاقت یہ ہے کہ آپ آج کا یوم عرفہ کا ہر لمحہ آپ کی عبادت بن جائے گا، چاہے آپ نماز پڑھ رہی ہوں یا کھانا پکا رہی ہوں، چاہے آپ تسبیح کر رہی ہوں یا برتن دھو رہی ہوں، چاہے آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں یا بچوں کو سنبھال رہی ہوں۔ جب نیت صحیح ہو، جب ارادہ خالص ہو، جب دل اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، تو زندگی کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ تو آپ نے نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ نیت دل کا عمل ہے۔ آپ نیت کرو اپنی ان ساری اعمال کو جو آپ کو بتائے ہیں کہ آپ نے دن میں یہ کام کرنے ہیں، آپ ان کو اس طرح سے کریں گے۔ اگر آپ حالت حیض میں ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں آپ وہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ جو عرفہ کا دن ہے نا، اس دن آپ سورۃ اخلاص 3 دفعہ لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ 3 ٹائمز سورۃ اخلاص پڑھنے سے آپ کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ عرفہ کے دن آپ کم از کم ایک پارہ ضرور پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو زیادہ پڑھیں۔ اگر روانی سے نہیں پڑھ سکتے تو آہستہ آہستہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے مشکل ہوتی ہے اور اسے دوہرا اجر ملتا ہے، ایک تلاوت کا اور ایک مشقت کا۔ آج کے دن کچھ خاص صورتیں اور آیات پڑھنے کا اہتمام کریں۔ سورۃ فاتحہ، یہ قرآن کی اماں ہے۔ سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنے سے قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آیت الکرسی جو شخص ہر نماز کے بعد پڑھے اسے جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکتی۔ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے۔ سورۃ کہف جمعے کے دن اس کی تلاوت اگلے جمعے تک نور دیتی ہے۔ سورۃ ملک قبر کے عذاب سے حفاظت کرتی ہے۔ ان صورتوں کو عرفہ کے دن پڑھنے کا خاص اہتمام کریں۔ اب آتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے خاص موقع کی طرف۔ یہ وہ موقع ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ جمعہ کے دن کی دعا، اکثر علماء کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ سجدے میں کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ روزہ دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یوم عرفہ کے دن مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ بارش کے وقت کی دعا، تہجد کے وقت کی دعا اور مظلوم کی دعا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا۔ اگر عرفہ کے دن ان میں سے کوئی بھی موقع آپ کو ملے تو آپ نے اسے جانے نہیں دینا۔ آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان دعا کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ عرفہ کے دن سفر پر ہیں تو آپ نے سفر کے دوران خوب دعائیں مانگنی۔ اگر آپ عرفہ کا روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے افطار کے وقت دعا نہیں بھولنی۔ جب آپ رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے اٹھیں تب بھی آپ نے ضرور دعائیں مانگنی ہیں۔ جب آپ سجدے میں جائیں تب آپ نے دعا کا موقع نہیں چھوڑنا۔ ایسے ہی اذان اور اقامت کے درمیان بھی دعائیں مانگنی ہیں۔ جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دے ویسے ہی دعائیں مانگنی شروع کر دیں اور اقامت تک مانگتے رہیں۔ اگر عرفہ کے دن بارش ہونے لگ جائے تو بارش کے وقت آپ نے دعائیں مانگیں۔ یہ وہ لمحات ہیں، وہ موقع ہیں جن میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، جن میں مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت یقینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان لمحات میں لازمی دعائیں مانگنی ہیں، ٹھیک ہے؟ جمعے کا دن تو نہیں ہے لیکن آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان خوب اہتمام کرنا ہے دعائیں مانگنے کا، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے اسپیشلی جس ٹائم پہ دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں۔ تو یوم عرفہ چھوٹا دن نہیں ہے، یہ صرف ایک دن نہیں ہے جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا انتظار پورا سال کیا جاتا ہے، جس کی تیاری ہفتوں پہلے سے ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود عظمت دی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد کرے۔ یہ آزادی کا دن ہے، یہ آزادی آپ کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی۔ آپ جو گھر میں بیٹھی ہیں، آپ جو سالوں سے کسی گناہ کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہیں، آپ جو کسی بیماری میں ہیں، آپ جو کسی تکلیف میں ہیں، آج آپ کی آزادی کا دن ہے، یہ قبولیت کا دن ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا اپنے کناروں سے باہر بہہ رہا ہے، اور جو بھی اس میں قدم رکھے گا وہ بھیگ جائے گا اس رحمت میں۔ آپ کو بس قدم رکھنے ہیں، دعا کر کے، ذکر کر کے، توبہ کر کے، مانگ کر۔ یہ دریا کسی کو رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی کو محروم نہیں کرتی، بس آنا پڑتا ہے۔ اور آپ آئی ہیں، اس رہنما کو پڑھ رہی ہیں، اس کو سن رہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا دل پہلے سے ہی اس دریا کی طرف چل رہا ہے۔ اب سب سے اہم بات اور یہ ہے، دل میں اتار لیں، لکھ لیں، یاد کر لیں۔
آج کے دن صرف چھوٹی دعائیں مت مانگیں، صرف چھوٹا مت مانگیں، اپنی دعاؤں کو بس چھوٹی چیزوں تک محدود مت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے آپ کے پاس کچھ کم نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے تمام بندے پہلے بھی اور آخر میں بھی، انسان بھی اور جن بھی، سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب اپنی اپنی خواہشات مانگے، تو جو میں دیتا وہ میرے خزانے سے اتنا بھی کم نہ کرتا جتنا سمندر میں سوئی ڈبونے سے سمندر کا پانی کم ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا خزانہ لامحدود ہے۔ تو پھر صرف چھوٹا کیوں مانگنے؟ وہ دعا مانگے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، اپنے وہ خواہش مانگیں جو سالوں سے آپ کے دل میں دبی ہوئی ہے اور آپ اسے کبھی زبان پر نہیں لائیں کیونکہ آپ کو لگا کہ یہ کیسے ہوگا۔ کل عرفہ کے دن وہ مانگیں، وہ بیماری جو برسوں سے چلی آ رہی ہے، عرفہ کے دن اس سے شفا مانگیں۔ وہ راستہ جو ٹوٹا ہوا ہے، عرفہ کے دن اس سے اصلاح مانگیں۔ وہ قرض جو سر پر ہے، عرفہ کے دن اس کی ادائیگی مانگے۔ وہ اولاد جو راہ راست سے بھٹکی ہوئی ہے، عرفہ کے دن ان کی ہدایت مانگے۔ وہ حج جو ابھی تک نصیب نہیں ہوا، عرفہ کے دن اس اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر بلا لیں۔ وہ جنت جو ہر مومن کی منزل ہے، عرفہ کے دن جنت الفردوس مانگے، سب سے اعلیٰ جنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مانگے، اللہ تعالیٰ کی رفاقت مانگے، اللہ تعالیٰ کی محبت مانگے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ کون ہے جو مجبور اور بے بس کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ پکارے اور تکلیف کو دور کرتا ہے؟ یہی سوال اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے اور خود جواب دیا کہ صرف اللہ۔ بس آج کے دن اللہ تعالیٰ سے مانگیں، بے بس بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ساری طاقت، ساری چالاکی، ساری دنیاوی تدبیریں ایک طرف رکھ دیں اور کہیں کہ یا اللہ بس تو ہی ہے، میں بے بس ہوں، تو قادر ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے۔ صبر مانگیں، وہ صبر جو پہاڑوں جیسا مضبوط ہے، جو آزمائشوں میں قدم رکھیں پر نہ ہلنے دے، جو دل کو سکون دے۔ توکل مانگے، وہ توکل جو ہر فکر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، جو رات کو چین کی نیند دے، جو ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ معجزہ مانگے، ہاں معجزہ مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آج بھی معجزات دکھاتا ہے، بس انسان کو مانگنے والا ہونا چاہیے۔ مدد مانگے اللہ تعالیٰ سے، اس اللہ سے جس نے بدر کے میدان میں فرشتے اتارے، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی 18 سال کی بیماری کو ایک لمحے میں ختم کر دیا۔ آج آپ بھی وہی مدد آپ کو مل سکتی ہے، آج بھی وہی اللہ ہے، وہی رحمت ہے، وہی سب کچھ ہے، بس یقین چاہیے۔ وہ دن اب آ گیا ہے جس کے لیے آپ نے اپنی دعاؤں کی لسٹ تیار کی ہے، اب وقت ہے اس لسٹ کو نکالنے کا، اب وقت ہے اس لسٹ میں سب کچھ مانگنے کا۔ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہنا، یہ وقت اگلے سال پتہ نہیں ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، اس لیے ابھی جو زندگی ہے، ابھی جو یوم عرفہ ملا ہے، اس یوم عرفہ میں سب کچھ مانگ لیں، صحت بھی، رزق بھی، نوکری بھی، ایمان بھی، فرقان بھی، ہدایت بھی، جہنم سے آزادی بھی، گناہوں سے توبہ بھی، نیکیوں کی توفیق بھی، نماز کی پابندی بھی، قرآن سے مضبوط تعلق بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی، عید کے کپڑے بھی، قربانی کی قبولیت بھی، رشتہ داروں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بیٹھنا بھی، رشتوں کا جڑنا بھی، عافیت کا ملنا بھی، سب کچھ مانگ لے، جو چاہے، جس چیز کی خواہش ہے، جس چیز کی محرومی ہے، اس عرفہ کے دن آپ نے کچھ نہیں چھوڑنا، کچھ بھی نہیں، جو دل میں آتا جائے وہ مانگتے جائیں۔ کسی بھی دعا پر رک کر آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ ناممکن ہے، یہ سوچنے کا تو وقت ہی نہیں ہے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ جس وقت آپ ابھی سوچ میں پڑے میں نا کہ فلاں چیز تو ناممکن ہے، فلاں کام تو نہیں ہو پائے گا، فلاں چیز تو نہیں مل پائے گی، بس آپ نے وہ لمحہ ضائع کر دیا اور وہ لمحہ ٹوٹ کر نہیں آنا۔ اس لیے اپنے خوف کو، اپنے درد کو دعاؤں میں بدلیں۔ بیٹھ کر یہ نہ سوچیں کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں ممکن، بس دعا کریں، کیونکہ جو دعائیں قبول کرنے والا ہے نا، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس کی طاقت سے کچھ بھی زیادہ نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اس عرفہ کے دن جو مانگیں گے، انشاءاللہ آپ اس عرفہ کے دن کی دعاؤں کی قبولیت کو جیتتے ہوئے اگلے سال عرفہ کا دن دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، اگلے سال وہ عافیت کے ساتھ آپ کے پاس ہوگی۔ بس بے تحاشا مانگیں، بغیر شرمائے مانگیں، بغیر حساب کے مانگیں۔ عرفہ کے دن اسی لیے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں اسپیشلی یاد رکھیے گا، اور آپ نے اس دن کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ بے شک آپ جہاں بھی ہیں، بس ایک دن اللہ تعالیٰ کے لیے نکال لیں، وہ دن دنیاوی کاموں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دیں۔ چاہے آپ کے اس دن میں کتنے بھی کام ہیں، ان چیزوں کو سٹاپ کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے بس ایک دن کو لگا لیں۔ آپ اگر ڈپریشن میں ہیں، سکون نہیں ہے، انزائٹی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی چیز نہیں مل پا رہی، کوئی چیز چاہتے ہیں، برسوں سے دعائیں کر رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی، تو کل کا دن خاص ہے، منگل کا دن، یوم عرفہ کا دن ہے۔ اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، اس دن آپ نے خوب عبادت کرنی ہے، تسبیحات کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور ہر نیک اعمال کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، سب کو معاف کرنا ہے۔ آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، اس نفرت کو ختم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر گناہ کی معاف مانگنے کے، اللہ تعالیٰ میں آئندہ سے ایسے نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔